شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چوتھے پارے کا جو خلاصہ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا. کل 10 منٹ کے درس پر ہم نے اس کو روک دیا تھا. اسی کو مکمل کرتے ہوئے چوتھے پارے میں جو اہم مضامین ہیں اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. ہم یہ کل بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں جو عبادت گاہ بنائی وہ کعبۃ اللہ ہے. جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا کون سی مسجد؟ پھر کہا مسجد اقصی. کہا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں کتنے سال کا گیپ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. اس حدیث کو ہم نے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کی تھی، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک لفظ استعمال فرمایا، ہدن. ہدن کا مطلب کیا؟ ہدایت. یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ گمراہ انسانوں کو یہاں ہدایت کی دولت دی جاتی ہے. یہ صرف کعبۃ اللہ کی مسجد نہیں بلکہ ہر مسجد کو ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان مساجد میں صرف نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، ورنہ تو بوڑھوں کی، نوجوانوں کی، بالغ لوگوں کی تربیت، اسی طریقے سے ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، آپ اس مسجد کے بارے میں دیکھیں گے، وہ مسجد ایک وقت میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ہسپتال بھی ہے، فوجی چھاونی بھی ہے. ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کو استعمال کرتے تھے. لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اگر مسجد کو ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو یہاں ہدایت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے ہر مسجد کو ہدایت کا اگر مرکز ہونا ہے تو امام کو بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین. اے اللہ تو اماموں کو ہدایت دے. اگر امام صحیح ہے تو پورا محلہ صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا اللہ کی نبی نے کیوں فرمائی؟ کبھی وہ ہو سکتا ہے نیند میں اٹھ کر آگے پیچھے اذان دے دے، اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد قریش جو ہے مسجد حرام کے ذمہ دار تھے اور اس پر وہ فخر بھی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہٹا کر کہا ان اولیاءہ الا المتقون. مسجد کا ذمہ دار جہاں ہدایت یافتہ ہونا، اسے معلوم ہونا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ساتھ میں اس کے اندر تقوی بھی ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں کیا کہا؟ المسجد بیت کل تقی. کہا کہ مسجد ہر متقی آدمی کا گھر ہے. بہرحال اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مسجد سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی دولت ملنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر مسجد میں تقوی کی بات بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے. یہاں جو خطاب ہوتا ہے، یہاں جو درس ہوتا ہے، یہاں جو بھی دروس ہوتے ہیں، اس سے امت کو رہنمائی ہونا چاہیے. اس کے برعکس آج ہم دیکھ رہے ہیں انہی ممبر و محراب سے امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام ہو رہا ہے. لوگ اسے سیاست کا ایک کھیل بنا کر، اسی طریقے سے مذہبی تعصب میں آ کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کام یہاں سے کرتے ہیں، جو کبھی نہیں ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک بات یہاں ایک یاد آتی ہے، مجھے بتا دیتے ہیں. سعودی عرب کے پرانے وزیر تعلیم تھے جن کا نام ہے صالح آل الشیخ. بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سعودی عرب کو پیٹرول کی وجہ سے دنیا میں عزت حاصل نہیں ہے. غور سے سنیے بات یہ، سعودی عرب کو
پیٹرول کی وجہ سے دنیا میں عزت حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے عزت حاصل ہو تو اس کے دو ریزن ہیں، ایک ہے عقید توحید جس کی وجہ سے وہ دنیا میں عزت والا ہے، دوسری جو ہے یہ مکہ اور مدینہ۔ بلکہ وہ صالح آل الشیخ تو بولتے، میں سمجھتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ ہماری سب سے بڑی دولت ہیں، یہ مسلمانوں کی دو آنکھیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی عرب کو عزت کی زندگی دی ہے۔ آپ یہ مت سمجھ جاؤ کہ وہاں پیٹرول نکل رہا ہے اس لیے اللہ عزت دے رہا، وہ نہیں ہے، وہاں توحید ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں مکہ مدینے میں ماشاءاللہ وہ لوگ اس کی جو نگرانی کرتے ہیں نا، وہ نگرانی ایسی ہے، بعض علماء تو بولتے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بعد مکہ مدینے کی انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیے یہ مسئلہ کیسے آتا ہے۔ اب حرمین میں 13 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اس مسئلے کو لے کر امت مسلمہ میں ایک ایسا ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے، پہلے 20 رکعت ہوتی تھی، اب 13 رکعت کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، اگر 13 پڑھے تو کیا ہو گیا، 20 پڑھنا ہی کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے لے کر لیٹر پیڈ میں لکھو، گروپ میں شیئر کرو، اس سے پورے امت مسلمہ میں اختلاف جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آج کے درس میں اور ایک بات ہم یہ بتائیں گے کہ امت مسلمہ کو اگر ایک پلیٹ فارم پر آنا تو کیا کرنا چاہیے۔ ہم بولتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر آنا، اس کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر امت متحد ہونا چاہتی ہے تو اسے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہونا، لیکن قرآن کی تفسیر ہم ایسے کرتے جیسے ہمارے عقل میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ فرقے، یہ جماعتیں، تحریکیں بنتی جا رہی ہیں۔ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھو، صحابہ کے منہج پر سمجھو، تب ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے، ہماری نجات کے لیے قرآن حدیث کافی نہیں ہے، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کا منہج بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم صحابہ کے منہج پر چلو گے ہدایت ملے گی، اگر صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تو اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ہمیں یہود و نصارہ کی بھی مخالفت کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں کہا کہ سحری لاسٹ میں کرو، آخری میں، اور افطار میں جلدی کرو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ افطار میں 5 منٹ 10 منٹ کا احتیاط برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار میں دیر کرنے والے یہ اصل یہود و نصارہ ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرو۔ جب ہم رمضان میں ان کی مخالفت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں اپنی نصرت الہی کے پروانے ضرور دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اتحاد پر آنے کے لیے صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا۔ آج امت بدعت و خرافات کو رکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں گے، نہیں ہوگا جب تک ابو بکر جیسا ایمان، حضرت عمر جیسی دور اندیشی، حضرت عثمان جیسی حیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے قضا کی صلاحیت جب تک امت میں نہیں آتی، امت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی۔ انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنگوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے بدر، دوسری ہے احد۔ احد جانتے ہیں یہ ایسی جنگ ہے، مسلمان شروع میں جیت گئے تھے لیکن بعد میں ان کو ہارنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ بات بتائی، دیکھو صحابہ، رسول کے ہوتے ہوئے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نافرمانی کی، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری، ذرا آپ یہ بتائیں کیا ہم رسول اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی یہ ہاتھ سے پی رہے تھے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کیا بولے؟ سیدھے ہاتھ سے پیو، تو انہوں کیا بولے؟ نہیں پیتا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، اے اللہ اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک ہرگز نہیں جانا۔ وہ سچ ہوا، جب وہ کھانے جاتے تو ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو دسترخوان میں بیٹھ کے یہ ہاتھ سے پیتے ہیں۔ آپ اس کو معمولی چیز سمجھ گئے، اللہ کے نبی کی چھوٹی سی بھی نافرمانی امت کے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور آج لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں سیدھے ہاتھ سے پیو بولے تو تمہارا کام دیکھ لو جاؤ بولتے لوگ، ایسے معاملہ مکمل طور پر پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اور ایک ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس جنگ میں، اور یہ جو پہاڑ تھا نا جبل احد بولتے ہیں اسے، مدینے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ پہاڑ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے کو واپس آتے باہر سے اس پہاڑ کو دیکھ کر بولتے یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن ابو بکر، عمر، عثمان اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہ پہاڑ اللہ کے نبی اور صحابہ کی عظمت سے لرزنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کوئی پہاڑ حاضر سو ہلکا حرکت کیا سو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہیں پہاڑ ہل رہا ہے، نبی کی عظمت کو برداشت نہیں کر رہا ہے، آپ نے اپنا زور سے پیر مارا اور کہا احد رک جا، تیرے پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پہاڑ رک گیا۔ اچھا 2 شہید کون؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ہیں، میرے بعد ابو بکر فطری موت مریں گے، مگر اس کے بعد عمر عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ ویسے ہی ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بہرحال غزوہ احد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نافرمانی کی، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری۔ اور اسی جنگ میں ایک سبق اور ایک ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان غزوہ احد سے ہار کر واپس آ رہے تھے، ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ ہم دوبارہ جا کے مدینے پہ حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیں گے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور معلوم ہے صحابہ کرام کو جب دفن کیا جا رہا تھا، ایک ہی قبر میں کئی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی مشقتیں جھیل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ایک ہی قبر میں کئی صحابہ کو رکھتے تو پوچھتے اس میں کون حافظ قرآن ہے، پہلے اسے رکھتے۔ ماشاءاللہ، دنیا میں جیسے عزت حافظ کی ہوتی ہے، قبر میں رکھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہی موقع تھا، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کا وقت قریب آیا، چادر اتنی چھوٹی ہے، سر ڈھانکے تو پیر کھل جا رہا، پیر ڈھانکے تو سر کھل جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا صحابہ نے، یا رسول اللہ مصعب بن عمر کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر رونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پیر کی جگہ جو ہے گھاس ڈال کے مکمل طور پر دفن کر دو۔ تو یہ صحابہ کرام زخم کھانے کے بعد پھر اللہ کے نبی بولتے چلو یہ ابو سفیان ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ چلو وہاں جائیں گے۔ فوراً نکلے، جا کر دیکھے تو کفار بھاگ گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جملہ دیکھنے میں معمولی لگتا ہے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ کے 2 دوست تھے، ایک تو ہے خلیل، دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نبیوں کو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا، دنیا میں توکل کے اس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالا گیا، اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو بولتے ہیں علماء جب بھی آپ کو خوف ہوتا ہے کسی سے بھی، دشمن مسلمانوں کا ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، آپ کو ڈر ہوتا ہے کون تو بھی مجھے کیا تو بھی کر دلیں گا بولے، تو اس وقت کیا کرنا، یہ دعا پڑھنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، میں اپنے سارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ کلمہ دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر جس کے اندر ایمان ہے اسی پر یہ جملہ اثر کرتا ہے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اور ایک بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہنے لگے نبی نہیں مرے، موسیٰ اللہ کے پاس جیسے گئے تھے ویسے جا کر ہیں۔ تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پوری امت کو سنبھالا تھا، کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ویسے ہی ہو چکا ہے جیسے اس سے پہلے جو ہے تمام نبیوں کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارا بھی اپنا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے جیسا کہ بدعتی بولتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی جان لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں نہیں معلوم، بلکہ یہ روایت یہ بھی آتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دانیال ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، حضرت عمر کے زمانے میں قبر کھودے تو ویسے ہی تازے نکلے، حضرت عمر سے کہا گیا تو حضرت عمر نے کہا دفن کر ڈالو ان کو، ورنہ تو ان کو رکھ کر امت جو ہے بدعت و شرک میں بھی پڑ سکتی ہے۔
تو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں لیکن کھاتے پیتے زندہ نہیں، اس زندگی کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں مگر ہماری بات سنتے نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب مدینے کو جاتے تو بولتے صلاۃً و سلام علیک یا رسول اللہ، بولے تو یہ عقیدہ رکھتے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی کے اوپر درود پیش کیا جاتا، وہ بات الگ ہے، ورنہ اللہ کے نبی ہماری طرح زندہ ہیں بولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ شام میں سورہ نساء کا جو رکوع ہے، جو سورت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔